ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. یہ ایک حدیث پچھلے جمعہ میں شروع کی تھی اور وہ ناتمام رہ گئی تھی. خلاصہ اس کا یہ تھا کہ ایک صحابی ہیں حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور جب پہلی ملاقات ہوئی پہچانتے بھی نہیں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. لوگوں سے معلوم کرنے پر پتہ لگا تو پہلے سلام کیا، سلام میں علیک السلام کہا. آپ نے تلقین فرمائی کہ علیک السلام کے بجائے السلام علیکم کہنا چاہیے. پھر چلتے وقت انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے پہلی نصیحت تو یہ فرمائی کہ لا تسبن احدا، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کی بدگوئی نہ کرو. تو لفظی معنی اس کے گالی دینے کے بھی ہوتے ہیں، بدگوئی کرنے کے بھی ہوتے ہیں، اور برا کہنے کے بھی ہوتے ہیں. یہ گالی دینے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ دوسرے کو گالی نہیں دینی چاہیے. گالی کے معنی ہے کہ کوئی سخت مغلظ قسم کے الفاظ استعمال کرے، کوئی بھی شریف آدمی اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو برا نہ کہو، کسی کو بھی برا نہ کہو. یہ ایک عجیب ہدایت ہے، عجیب تعلیم ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنی ہی برے کام کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہے، معصیتیں کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کے کام کو تو برا سمجھو، اس کے کام کو برا کہو، لیکن اس کی ذات کو برا نہ کہو. اس کے کام کو حقیر سمجھو، یہ کام اس کا بہت برا ہے، یہ کام اس کا بہت غلط ہے، اس کا کام یہ بہت حقیر اور ذلیل ہے. لیکن اس آدمی کی ذات کو حقیر اور ذلیل اور اس آدمی کی ذات کو برا کہنا یہ درست نہیں. یہ بڑی عجیب و غریب تلقین ہے ہمارے دین کی. کیوں؟ اس واسطے کہ ذات کو برا کیا کہتے ہو، کیا پتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا. آج بے شک برے کام کر رہا ہے اور برے کام کرنے کی وجہ سے تم اس کے کاموں کو برا سمجھ رہے ہو، اس آدمی کو برا سمجھ رہے ہو. لیکن کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے، اصلاح فرما دے، اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اچھے اعمال کی توفیق دے دے. جب اللہ کے پاس پہنچے، اللہ تعالیٰ کے پاس پاک صاف ہو کر. تو اس واسطے کیا پتا کہ کون بہتر ہے. تو اس واسطے کسی بھی ذات کو، کسی بھی شخص کی ذات کو، یہاں تک کہ کافر کو بھی ذات کو برا نہ سمجھے. اس واسطے کہ کیا پتا اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے، تم سے بھی آگے نکل جائے. کتنی مثالیں ہیں کہ آدمی کافر تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اچھوں سے آگے نکل گیا. حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ العبرۃ بالخواتین، اعتبار خاتمے کا ہے. خاتمہ کس حالت پر ہوا؟ خاتمہ اگر ایمان پر ہوا، عمل صالح پر ہوا، تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، تم سے کہیں آگے پہنچ گیا. آپ کو واقعہ سنایا تھا شاید پہلے کہ نہیں، کہ غزوہ خیبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چرواہا آیا تھا، یہودیوں کا کہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور دیکھا کہ خیبر سے باہر قافلہ پڑا ہوا ہے مسلمانوں کا لشکر. تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں. تو بکریاں لے کر نکلا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چلا. لشکر پڑا ہوا تھا، پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ لوگوں نے نشاندہی کر دی خیمے کی طرف، وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اول تو اس کو یقین نہیں آیا کہ یہ اتنے بڑے سردار وہ ایسے معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھے ہوں گے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بہت بڑے کوئی بادشاہ ہیں، کوئی بہت بڑے امیر کبیر ہیں، تو کیا ٹھاٹ باٹ ہوں گے، کیا عیش و عشرت ہوگا. وہاں تو کھجور کا کہ چٹائی سے بنا ہوا خیمہ وہ پڑا ہوا. اول تو یقین نہیں آیا، لیکن خیر پہنچ گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو جا کر پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے، کیا دعوت ہے آپ؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اپنی مختصر بیان فرما دی کہ بھائی میں تو یہ لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وغیرہ وغیرہ. سادہ سا آدمی تھا، پوچھنے لگا کہ اگر میں آپ کی اس دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا، میرا کیا رتبہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا رتبہ یہ ہوگا کہ ہمارے برابر ہوگے، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں، میں ایک ادنا چرواہا، آپ اتنے بڑے سردار، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے گلے سے لگائیں گے. میں تو جسم سیاہ فام ہے، بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے، اور تم کہتے ہو کہ سیاہ فام ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کی سیاہی کو تابانی سے بدل دے گا، اور تمہارے اس جسم سے اٹھنے والی بدبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبوؤں سے تبدیل کر دے گا. اس اللہ کے بندے کے دل میں ایسی کچھ بات بیٹھی کہ اسی وقت اس نے کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو. اور پھر پوچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ بتائیے اب میں کیا کروں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم ایسے وقت اسلام لائے ہو کہ نہ تو کوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھواؤں، روزے کا زمانہ نہیں کہ روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرضی نہیں، حج کا کہ بھی اس وقت تک فرضیت نہیں ہوئی تھی. تو یہ اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے، وہ عبادت جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں اس عبادت میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ جہاد میں تو جب آدمی شامل ہوتا ہے تو دونوں ہی احتمال رہتے ہیں، یا غازی یا شہید، یا فتح پا گیا یا مر گیا. تو اگر میں اس میں مر گیا تو آپ کچھ میری گارنٹی لیجئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں اس بات کی کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیدھا جنت میں پہنچائیں گے، اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے، تمہارے چہرے کی جو سیاہی ہے وہ سفیدی میں تبدیل ہو جائے. بس اس نے یہیں پر یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لیکن پہلے جو بکریاں لے کر آئے ہو وہ بکریاں واپس کرو خیبر والوں کو، یہودیوں کو. اندازہ لگائیے کہ جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، برسرے پیکار ہیں، جنگ ہو رہی ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا وہ معاہدے پر لے کر آیا تھا بکری، لہذا اس کو حکم دیا کہ پہلے بکریاں واپس کرو، اس کے بعد آ کر جہاد میں شامل. بکریاں واپس کی، آ کے جہاد میں شامل ہوا. کئی دن تک جہاد جاری رہا ہے خیبر کا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ جائزہ لے رہے تھے لشکر کا، تو دیکھا کہ ایک جگہ صحابہ کرام کا جمگھٹا لگا ہوا ہے. قریب پہنچے تو پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ صاحب یہاں پر جو لوگ اس جنگ میں
کام آئے ہیں ان میں ایک ایسا آدمی نظر آ رہا ہے جس کو ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں. تو حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ. تو دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کو نہیں پہچانتے مگر میں پہچانتا ہوں. اور یہ وہ چرواہا ہے اور یہ عجیب و غریب اللہ کا بندہ ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں پہنچایا. اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غسل دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کا کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے. اس کے جسم کی خوشبو بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی, خوشبو میں مہک رہا ہے. اور یہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ ایک سجدہ اللہ کے راستے میں نہیں کیا, ایک پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا, لیکن سیدھا جنت میں پہنچا. تو دیکھو اگر کچھ عرصے پہلے موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں جانا تھا, اور اب موت آئی اس حالت میں کہ ایمان لا چکا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرمایا. تو العبرۃ بالخواتین, اعتبار خاتمے کا. اسی واسطے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ لرزتے رہے, یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائیے, حسن خاتمہ عطا فرمائیے, اللہ ایمان پر خاتمہ کرے. تو اعتبار خواتین کا ہے. کس بات پر انسان ناز کرے, کس بات پر انسان فخر کرے, کس بات پر اترائے, خدا جانے کل کیا ہونے والا ہے. تو اس واسطے کسی کو بھی حقیر نہ کرے. اللہ, ایک بزرگ کے بارے میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک بزرگ تھے, اللہ والے بزرگ تھے. تو جیسے بزرگ سادے سیدھے رہتے ہیں تو لوگ مذاق اڑایا کرتے ہیں. آج کل بھی ہے نا, یہ ملا جو ہے, ملا صوفی, یہ اس قسم کا کہہ کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسے آدمی, کہتے ہیں دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کا بھی مذاق اڑایا کرتے. تو کسی نے اسی مذاق اڑانے کے دوران ایک جملہ کہہ دیا, تو پتہ نہیں کیا کچھ ایسا جملہ کہہ دیا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے. یہ سوال. اللہ بچائے, اللہ والوں سے اس قسم کی شرارت امیز باتیں کہنا بڑی خطرناک بات ہے, لیکن کہہ دیا کہ آپ اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی. تو جواب میں نہ کوئی غصہ کیا, نہ کوئی طبیعت میں تغیر پیدا ہوا. ایک جواب دیا کہ بھائی ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کہ پتہ نہیں میں اچھا ہوں کہ تمہارے کتے کی دم اچھی, باقی ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کون اچھا ہے. اس واسطے کہ پتہ نہیں کس حالت میں خاتمہ ہوتا ہے. اگر خاتمہ ہو گیا ایمان کے اوپر, عمل صالح کے اوپر, تو بے شک میں اچھا تمہارے کتے کی دم. اور اگر خدا نہ کرے خاتمہ خراب ہوا تو یقین تمہارے کتے کی دم اچھی مجھ سے. اس واسطے کہ وہ کم از کم جہنم میں نہیں جائے گی, اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں, اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں. اور اگر میں برے حالت میں مر گیا تو پھر اللہ بچائے کتے کی دم ہی اچھی ہے مجھ سے. تو یہ اللہ کے بندوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خاتمے پر نگاہ رکھتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کسی بھی بد سے بدتر انسان کی بھی ذات کو حقیر نہ جانو, بد سے بدتر انسان کی ذات کو برا نہ کہو, اعمال کو بے شک برا کہو, اس کا عمل خراب ہے, وہ شراب پیتا ہے, وہ کفر میں مبتلا ہے, وہ فسق و فجور کا مرتکب ہے. اعمال کو برا کہو لیکن ذات کو برا کہنے کا جواز نہیں, جب تک کہ معلوم نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہونا. یہ ہے اللہ. مولانا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں, اب کیا بتائیں, اب یعنی حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا جلیل القدر انسان, وہ کہتے ہیں کہ میں کسی بھی مسلمان کو, ہر مسلمان کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں, اور ہر کافر کو احتمالاً اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں. حالن, مسلمان کو حالن اور کافر کو احتمالاً.
یعنی یہ رہتا تھا پتہ نہیں یہ ہے مسلمان، یہ صاحب ایمان ہے، پتہ نہیں اس کے دل میں ایمان کس اعلیٰ درجے کا ہو کہ مجھ سے آگے بڑھ جائے، لہذا میں اس کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا۔ اور کافر سے بھی احتمالاً کہ بظاہر تو کافر نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کافر خدا جانے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے ایمان کی، تو ایمان کی حالت میں رخصت ہو، پتہ نہیں مجھ سے کتنا آگے نکل جائے۔ تو میں مومن سے حالاً اور کافر سے احتمالاً، کافر کو احتمالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ اب بتائیے ہم شمع کے شمار قطار میں، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے یہاں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مدد اللہ تعالیٰ ان کو آفس سے سلامت رکھتے، وہ تشریف لائے تھے۔ وہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی صحبت اٹھائی ہے۔ اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کے عاشق زار تھے، تو عجیب و غریب بزرگ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جایا کرتے تھے، تو جب مجلس میں بیٹھتے تو میرے اوپر ایک عجیب حالت طاری رہتی تھی۔ جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں سب اپنے آپ سے افضل نظر آتے تھے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ کم تر، حقیر، سب سے کم عمل سمجھتا تھا۔ ہر وقت یہ خیال رہتا کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں، میں کتنا پیچھے ہوں۔ اپنے آپ کو سارے اہل مجلس کے مقابلے میں کم تر سمجھتا۔ تو فرمانے لگا کہ ایک دن مجھے اتنا وہ خیال ہوا کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، کچھ شقاوت قلب ہے کیا ہے کہ سب اللہ کے بندے کہیں سے کہیں پہنچ رہے ہیں، میں بالکل پیچھے رہ جا رہا ہوں۔ تو میں نے حضرت مولانا خیر محمد صاحب سے ذکر کیا۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، ان سے ذکر کیا بھائی میری حالت تو عجیب ہے، میں جب حضرت کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے کمتر میں ہوں، سب مجھ سے افضل نظر آتے ہیں۔ تو مولانا خیر محمد صاحب فرمانے کہ بھائی یہی حالت تو میری بھی ہے، میں بھی جب بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب مجھ سے افضل ہے اور میں سب سے کمتر ہوں۔ تو یہ پتہ نہیں ہم سب سے پیچھے ہی رہ گئے، سب آگے بڑھ گئے۔ تو کہنے کہ ہم دونوں گئے حضرت تھانوی کی خدمت، شیخ کی خدمت، ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت ہمارا عجیب حال ہے، جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے سب ہم سے افضل ہے اور ہم سب سے کمتر ہیں، کیا بات؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جو تمہیں حالت اپنی بتا رہے ہو تو میں سچ کہتا ہوں کہ میری بھی یہی حالت ہے۔ اللہ کہ مجلس کے اندر جب بیٹھتا ہوں تو سب مجھ سے افضل نظر آتے ہیں، مجھے اپنے آپ سے افضل نظر آتے ہیں، اور میں ہی اپنے آپ کو سب سے کمتر نظر آتا ہوں۔ جس شخص کو اپنے معائب کا استحضار ہو، اللہ جل جلالہ کی عظمت، اس کی خشیت، اس کی ہیبت دل کے اوپر ہو، وہ دوسرے کی برائی کو دیکھے۔ جس شخص کے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو وہ دیکھے کہ دوسرے کو چھینک آ گئی، تو اس کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور خشیت جس کے اوپر غالب ہوتی ہے، وہ دوسرے کی ذات کو کیسے حقیر سمجھ لے، کیسے برا کہہ دے؟ وہ تو اس کو اپنے آپ سے چھٹی نہیں، اپنے عیوب سے چھٹی نہیں، وہ دوسرے کی برائی کو کہاں ڈھونڈتا پھرے اور دوسرے کو برا کیسے کہتا پھرے۔ تو بھائی یہ جو حدیث ہے جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑا زبردست اصول اور تعلیم بتا دی کہ کسی بھی انسان کی ذات کو حقیر نہ سمجھے۔ ہاں عمل اگر خراب ہے تو عمل کو خراب سمجھو، عمل کی برائی کر سکتے ہو، عمل کو حقیر سمجھتے ہو، عمل خراب، عمل برا، انسان کو برا نہ کہو، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے اور کہیں سے کہیں وہ پہنچ جائے، اس کا حصیدار رہنا چاہیے۔ اور اپنی بڑائی کا تصور، یہ تو اللہ بچائے، یہ تو بہت ہی خراب بات کہ میں بڑا ہوں اس سے، اس واسطے کہ کیا پتا کل کو تمہارا کیا حال بنے۔ اس واسطے نہ اپنے کو بڑا سمجھو، نہ دوسرے کو حقیر سمجھو۔ لا تسبن احدا، کسی کو برا نہ کہو۔ یہ بھائی یہ سب دین ہے۔ آج ہم لوگ یہ دین کی یہ باتیں بھولا بیٹھے، عبادت، ذکر، تسبیح، یہ تو ہے کچھ ذہن میں اللہ کہ بھائی یہ دین کا حصہ ہے، باقی یہ کسی کے بارے میں جو منہ میں آیا بک گئے، کسی کے بارے میں جو لفظ زبان پر آ گیا کہہ گزرے۔ یاد رکھو کہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تھے، کسی نے حجاج بن یوسف کی برائی شروع کر دی،
حجاج بن یوسف کو کون نہیں جانتا مسلمان؟ مشہور ہے کہ ان کے ظلم و ستم بہت مشہور ہے، کتنے انسانوں کو بے گناہ قتل کیا، ظلم، تشدد، جبر، خدا جانے کیا کچھ مشہور ہے، ان کو برا کہنا شروع کر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آدمی سے خطاب کرتے ہیں، دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حجاج بن یوسف کی غیبت ہو رہی ہے بلا وجہ، اور یہ مت سمجھنا کہ حجاج کی گردن پر اگر سینکڑوں مسلمانوں کا خون ہے تو اس کی غیبت تمہارے لیے حلال ہو گئی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سینکڑوں مسلمانوں کے خون کا بدلہ لے گا تو تم اگر اس کے خلاف اس کی غیبت کر رہے ہو، اس کی برائی کر رہے ہو، تو تم سے اس کا بھی مواخذہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بلا وجہ غیبت، ہاں کہیں ضرورت پیش آ گئی کسی کو بتانے کے لیے کہ بھائی یہ ذرا خیال رکھنا، ہوشیار رہنا، فلاں آدمی ذرا اس سے بچ کے رہنا، یہ تو کوئی مذاکرہ نہیں، کسی کو تکلیف سے بچانے کے لیے، لیکن بلا وجہ مجلس آرائی کے لیے برائی ہو رہی ہے تو یہ نہیں، لا تسبن احد۔ ارے انبیاء علیہ السلام کا شیوا تو یہ رہا کہ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جتنا کسی نے ظلم کیا اتنا تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کوئی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ یا انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ نبی جیسے ذیل القدر ہستی کو کہا جا رہا ہے کہ تم بیوقوف ہو، حماقت میں مبتلا ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ احباق ان کو کہا، جھوٹا کہا، جواب میں ہم جیسا کوئی ہوتا کہہ رہے تم احمق، تمہارا باپ احمق، لیکن جواب میں نبی کا جواب یہ ہے کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس پیغمبر بن کے آیا۔ یہ جواب دے رہا پیغمبر، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جا رہا۔ فرمایا کہ ہم لنراک فی ضلالۃ، ہم تو تمہیں گمراہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا خیال ہے تم انتہائی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نبی کا جواب یہ کہ یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، اللہ اکبر، شہزادے شاہی خاندان کے فرد ہیں، لیکن اللہ نے دین کی طلب دی تھی، آگ لگی ہوئی تھی سینے میں دین کی بات پہنچانے کی، تو لوگ دشمن بھی ہو جاتے ہیں ایسے آدمی کے، بدعات اور شرک کے خلاف جہاد کیا تو ایسے آدمی کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک دن جامع مسجد میں بیان فرما رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، تو کسی آدمی نے کھڑے ہو کر حضرت کو تکلیف پہنچانے کے لیے جملہ کہا کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ استغفر اللہ علیہ، اندازہ لگائیے، اتنا بڑا عالم جلیل الشان، اور صرف عالم ہی نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ شاہی خاندان کے فرد ہیں، شہزادے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ جملہ، انہیں مغلظ گالی کو ہے۔ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کتنا غصہ نکالتا اس کے اوپر، وہ نہ نکالتا تو اس کے حوالی موالی اس کی تکہ بوٹی کا ڈالتا، لیکن یہ پیغمبروں کے وارث ہیں۔ جواب میں فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی، آپ کو غلط اطلاع ملی، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود۔ یہ جواب دیا جا رہا ہے گالی کا۔ یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق، یہ ہے پیغمبرانہ سیرت، کہ گالی کا جواب بھی گالی نہیں دیا جا رہا کہ جائے کہ ابتدا میں انسان گالی کسی کو دے، ابتدا میں برا کہے، یہ ہے نصیحت۔ تو اب دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو پہلی ملاقات ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ حضور کو پہچانتے بھی نہیں تھے، پہلی ملاقات، اور پہلی ملاقات میں چلتے وقت نصیحت مانگی، کیا نصیحت؟ تو پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ لا تسبن احد، کسی کو برا مت کہو، کسی کو گالی مت دو۔ چنانچہ وہ صحابی بھی پھر صحابی تھے، کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ نصیحت فرما دی، فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا،
میں نے یہ نصیحت ایسے پلے باندھی کہ اس کے بعد کسی کو بھی کبھی برا نہیں کہا. آدمی تو درکنار کہتے ہیں کہ میں نے کسی اونٹ اور بکری کو بھی برا نہیں کہا, اونٹ اور بکری کو بھی گالے نہیں, کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرما دی تھی, لہذا اونٹ اور بکری کے لیے بھی کوئی ثقیل کلمہ زبان سے نہیں نکلا. یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ جب کہا کہ نصیحت کیجئے تو جو جملہ فرما دیا پھر وہ نقش ہو گیا دل پر, ساری زندگی کا دستور العمل بن گیا کہ اب یہ کلمہ نکل نہیں سکتا غلط نہ کلمہ. ایک تو نصیحت یہ فرمائی. دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا, کہ کسی نیکی کے کام کو حقیر ہرگز نہ سمجھنا. پچھلے جمعہ میں اس کی کچھ تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ کتنے ہی نیکی کی معمولی سی بات ہو لیکن اس کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو کہ معمولی بات ہے کیا فائدہ ہو جائے گا. ارے چھوٹی سی نیکی ہے لیکن کیا پتا تمہاری دنیا بدل دے. چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے اور اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے, کیا پتا ہے کہ اسی کی بنا پر مغفرت ہو جائے تمہاری. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. اس کی تفصیل گزشتہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں. اسی کا ایک مقابل حصہ ہے کہ نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اور گناہ کو حقیر سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے. نیکی یہ سوچ کر نہ چھوڑے کہ چھوٹی سی نیکی ہے, کیا کون سا انقلاب آ جائے گا, کون سی مجھے جنت دلوا دے گی, اس وجہ سے نہ چھوڑے بلکہ کر گزرے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کیا پتا ہے کہ انقلاب پیدا کر ہی دے. اور گناہ خواہ کتنا ہی چھوٹا نظر آتا ہو لیکن اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس گناہ کو کرو مت. یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے شیطان کا. ایک گناہ کرنے کا خیال آیا دل میں, بہت زیادہ تقاضا نہیں ہے, خیال آ گیا لیکن ساتھ میں خیال ہے بھائی گناہ ہے چھوڑ دو. عین وقت پہ شیطان بہکاتا ہے کہ میاں کیا تم کر رہے ہو کہ اتنے بڑے بڑے گناہ تو پہلے ہی کر رکھے ہیں, اگر یہ چھوٹا سا گناہ بھی کر لو گے تو کون سا قیامت آ جائے گی. تو اگر بچنا ہے تو بڑے گناہوں سے بچو, اس چھوٹے سے کیا بچ رہے ہو. شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کر گزرو, تو وہ بھی کر گزرو, چھوٹا گناہ بھی کر گزرو. تو یاد رکھو کہ یہ چھوٹا گناہ جو ہے یہ معمولی سمجھ کر کرنے کے نتیجے میں وہی چھوٹا گناہ بڑا بن جاتا ہے. یہ جو تفریق ہے نا صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ, یہ اس لیے نہیں ہے کہ صغیرہ ہے تو کر گزرو اور کبیرہ ہے تو بچنے کی کوشش کرو. گناہ دونوں ہیں, یہ چھوٹا وہ بڑا. بعض لوگ بڑی تحقیق میں پڑے رہتے ہیں کہ صاحب یہ عمل جو ہے یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے, پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صغیرہ ہے تو کر لیں اور کبیرہ ہے تو ذرا کچھ بچنے کا کوئی کوشش کریں. تو حضرت حکیم علماء مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آگ کا بڑا انگارہ چھوٹی سی چنگاری. تو کوئی پوچھے بھائی یہ چھوٹی چنگاری ہے کہ بڑا انگارہ ہے, جیسے بھائی چھوٹی چنگاری ہے تو اس چنگاری کو اٹھا کے اپنی سندوسی میں رکھ لو یا اپنے اس کپڑوں کی الماری میں رکھ لو. یہ چھوٹی چنگاری تو ہے لیکن وہی چنگاری تمہاری الماری کو پھونک ڈالے گی. وہ انگارہ جس طرح پھونک ڈالتا ہے اسی طرح چنگاری پھونک ڈالے گی. جیسے چھوٹا سانپ اور بڑا سانپ, تو گناہ صغیرہ ہو کہ کبیرہ ہو. ارے جب گناہ ہے یعنی اللہ جل جلالہ کی نافرمانی ہے تو پھر کیا صغیرہ اور کیا کبیرہ. تو اسی واسطے علماء نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اگر آدمی کرے وہی صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے. یعنی یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ یہ صغیرہ ہے لہذا کوئی حرج نہیں کر لو, تو وہی کبیرہ بن جاتا ہے. اس واسطے یہ چھوٹا سمجھ کر گناہ کو اختیار نہ کرو. اور یاد رکھو کہ جیسے نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اسی طرح گناہ بھی گناہ کو کھینچتا ہے, برائی برائی کو کھینچتی ہے. آج تم نے ایک چھوٹا گناہ کر لیا یہ سوچ کر کہ چھوٹا سا ہے کر گزرو, وہ پھر تم سے دوسرا کرائے گا, پھر تیسرا کرائے گا, چوتھا کرائے گا, اور یہاں تک کہ بات پھر کسی حد پر رکنے والی نہیں ہوگی. اور اگر
اللہ بچائے. دیکھو گناہ جو ہے نا، گناہ کے معنی کیا ہے خوب سمجھ لیجیے. جہنم پہنچانے کے لیے کافی، وہ چھوٹی ہو کے بڑی. اس واسطے اگر کسی ایک گناہ پر بھی پکڑ ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو بچت کا راستہ نہیں. اللہ بچائے. تو اس واسطے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہ کرو. اللہ. تو یہ دوسری نصیحت فرمائی. تیسری نصیحت یہ فرمائی وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ. تیسری نصیحت یہ فرمائی. اب ذرا سنتے رہیے نصیحتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نصیحتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے بھائی سے بات کرو اس حالت میں کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا. جب دوسرے سے بات کرو بھائی سے تو کشادہ پیشانی سے بات کرو، خندہ پیشانی سے بات کرو، خندہ روئی سے بات کرو. کیوں؟ ان ذالک من المعروف. یہ بھی نیکی کا ایک حصہ ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر اپنے کسی بھائی سے بات کرتے ہو خوش خندہ پیشانی سے تو یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی صدقہ کے حکم ہے. اس پر بھی اجر ملتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ بھی عظیم سنت ہے. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو یوسف ہادی الامہ کہا جاتا ہے. بڑے حسین و جمیل تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر میری نگاہ پڑتی کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے تبسم نہ فرمایا. ہمیشہ جب بھی آپ کے اوپر نگاہ پڑتی آپ کا چہرہ مبارک پر تبسم آ جائے. آپ تبسم کے ساتھ مجھ سے ملاقات فرماتے تھے، کھلا ہوا چہرہ. یہ بھی سنت ہے حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب دین کی طرف آدمی آیا تو خوش کھردرا، جیسے اس کو جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے. خدا جانے یہ دین کا کہاں سے تصور لے لیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے. یہ نہیں کہ آدمی اگر دین کی طرف آیا ہے تو اب وہ معلوم ہوا کہ صاحب وہ کاٹنے کو دوڑنے لگا. جب جو بھی ملا تو اسے وہ کاٹ کھا رہا ہے. تو یہ نہیں، چہرے پر تبسم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی کو یہ آپ کی سنت. تو جس سے بھی ملو مسکراتے ہو. اور اس نقطۂ نظر سے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. یہ نہیں بعض لوگ تبسم کے معاملے میں بخیل ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں مال کے، بعض لوگ تبسم کے کنجوس ہوتے ہیں کہ چہرے میں تبسم ہی نہیں آتا، مسکراہٹ ہی نہیں آتی. تو یہ بخل کیسا بھائی؟ یہ تو ایسی آسان نیکی ہے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملو تو متبسم چہرے کے ساتھ ملو، اس کا دل خوش کر دو. دل خوش کر دیا تو تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو گیا، نیکی لکھی گئی، صدقہ لکھا گیا. اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرما رہے ہیں. اب آپ غور فرمائیے کہ پہلی ملاقات ہے، اس میں یہ نصیحتیں فرمائی جا رہی ہیں. اس میں یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں. عبادات وغیرہ تو معلوم ہے کہ سیکھ لیں گے، مسلمانوں کے درمیان جب رہیں گے سیکھ لیں گے. لیکن یہ خاص باتیں بتائی جا رہی ہیں. کسی کو برا نہ کہو، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. بھائی سے ملو تو ایسی طرح ملو کہ خوش خندہ پیشانی کے ساتھ. ان ذالک من المعروف. پھر اور فرمایا ورفع ازارک الی نصف الساق. اب یہ وہ باب سے متعلق جملہ یہ آیا کہ اپنے زیر جامہ کو، جو باجامہ ہے یا تہبند ہے، اس کو آدھی پنڈلی تک رکھو. فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ. اگر آدھی پنڈلی تک نہیں رکھ سکتے تو ٹخنوں تک رکھو. وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ. اور ٹخنوں سے نیچے لے جانے سے بچو. فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخْيِلَةِ. اس واسطے کہ یہ تکبر کا حصہ ہے. صاف صاف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور یہاں پر آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ نصیحتیں جو فرمائی جا رہی ہیں پہلی ملاقات میں، اسی میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ سب کام کرو اور ساتھ ساتھ اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے نہ ہونے دو. اس واسطے کہ نیچا ہوگا تو یہ تکبر کی علامت ہے. یہ نہیں کہ تکبر ہو
تو نیچا نہ کرو اور تکبر ہو نہ ہو تو کر لو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ نیچا نہ کرو اس واسطے کہ یہ تکبر ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم تو یہ جو منع ہے، یہ تکبر کی وجہ سے منع ہے، ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ یہ عجیب لوگ ہیں جن کو اس قدر اطمینان ہے اپنے اوپر متکبر نہ ہونے کا کہ کہتے ہیں کہ صاحب تکبر نہیں ہمارے اندر، تو ہم تو ویسے بغیر تکبر کے کر رہے ہیں۔ ارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسا کیا نہیں، تکبر سے بری، تکبر سے پاک اس روئے زمین پر اگر کوئی ذات ہو سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ میرے اندر تکبر نہیں ہے لہٰذا میں نیچے کر لیتا ہوں، ساری عمر کبھی نیچے نہیں فرمایا۔ تو اگر کسی کے لیے جائز ہوتا کہ وہ تکبر کی سے بچنے کے لیے وہ انسان اوپر نیچے کر لے تو اس خیال سے کہ میں تکبر سے بری ہوں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے کیا، تو اس لیے یہ خیال دن سے نکال دیں۔ بلکہ یہ نصیحت فرما رہے ہیں حضور کہ اگر بچو اس سے، اس لیے کہ تکبر کا حصہ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْبَخْيَلَ، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں۔ یہ مخیلہ تکبر سے زیادہ اس کا صحیح ترجمہ ہے خود پسندی، اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میرے اندر بڑے کمالات ہیں، بڑے اوصاف ہیں، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ وہاں تو مقبول ہے شکستگی، عاجزی، درماندگی۔ اللہ کے سامنے جتنا بھی شکستہ ہوگے، تواضع کرو گے، درماندہ ہوگے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگے۔ اور جہاں بڑائی آ گئی، خود پسندی آ گئی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ۔ کیا نصیحتیں فرما گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ ایک اور نصیحت سن لو کہ اگر کوئی انسان تمہیں گالی دے، پھر لوٹے اسی مضمون کی طرف، اگر کوئی انسان تم کو گالی دے یا تم پر عیب لگائے، عیب آر دلائے تم کو کسی ایسے عیب کی وجہ سے جو واقعی تمہارے اندر ہے، جو تمہارے اندر وہ جانتا ہے کہ فلاں عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے تمہیں عیب لگا رہا ہے، آر دلا رہا ہے، تمہارے اندر فلاں عیب ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو فرمایا فلا تعیرہ بما تعلم فیہ، اس کے بدلے میں اس کے جس عیب کو تم جانتے ہو اس کی وجہ سے اس کو آر نہ دلاؤ۔ بدلے میں گالی کے بدلے میں گالی نہ دو، آر دلانے کے بدلے میں اس کو آر نہ دلاؤ۔ کیوں؟ فإنما وبال ذلك علیہ، کیونکہ تمہیں جو گالی دی یا تمہیں جو آر دلائی اس کا وبال اس کے اوپر ہے، اس کا مواخذہ اس سے ہوگا۔ تم بدلہ لے لو گے تو بدلہ لینے سے کوئی حاصل تمہارا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیا فائدہ ہے؟ اور اگر بدلہ نہیں لو گے، صبر کرو گے، تحمل سے کام لو گے، ایثار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تمہارا اجر عظیم ہے۔ ایک شخص نے تمہیں کہا بیوقوف ہو، تم نے جواب میں کہا تم ہو بیوقوف، تو چلو بدلہ لے لیا، کوئی ناجائز کام تو نہ ہوا، لیکن فائدہ کیا ملا بھائی؟ تم نے اس کو بیوقوف کہہ دیا تو کیا دنیا آخرت کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور اگر خاموش ہو گئے کہ اس نے کہا بیوقوف، تم خاموش ہو گئے، دل میں کڑن پیدا ہوئی، دل میں اونٹن ہوئی، دل میں غصہ بھی آیا، ضبط کر گئے، صبر کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا حساب، ان کا اجر بے حساب دیتے ہیں۔ تو ایک ذرا سی زبان کو روک کر اور اپنے نفس پر قابو پا کر تم نے بے حساب اجر کما لیا، اور آج پتہ نہیں لگ رہا، جب قبر میں پہنچو گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگے، اس وقت پتہ لگے گا کہ یہ زبان کو روک لینے سے اور ذرا سا خاموش رہ جانے سے کتنا عظیم فائدہ حاصل ہوا۔ تو بتاؤ یہ فائدہ زیادہ قابل قدر ہے یا یہ کہ تم نے اپنا بدلہ لے لیا، دل کی بھڑاس نکال لی، کہہ دیا تو بیوقوف؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ گالی کا جواب گالی، اگرچہ یعنی
حق ہے، قرآن کہتا ہے جتنی کوئی ظلم کرے اتنا ہی تم بھی کر سکتے ہو اس کے اوپر، لیکن حق ہے، لیکن حق کو استعمال کرنا سے بہتر یہ ہے کہ معاف کر. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑے عزائم امور میں سے ہے. اور فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کا مقابلہ اچھائی سے کرو. برائی کا مطلب برائی سے دینے کے بجائے اچھائی سے مقابلہ کرو. تو فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارا عین بہت جگری دوست ہو جائے گا. لیکن ساتھ فرما دی وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ کام اسی کا ہے جس نے اپنے آپ کو صبر کی عادت ڈالی ہو. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، مگر اور یہ بہت ہی خوش قسمت آدمی کا کام ہے کہ یہ کام کرے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے. کتنی تعریف فرمائی حضور اللہ تعالیٰ نے. تو وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. تو یہ کرو، عادت ڈال. کیا ہے میاں بدلہ لیا نہ لیا، اگر لے لیا تو کیا، لیکن نہ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کر دیا تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسرے کو جو معاف کر دے تو میں اس دن اس کو معاف کروں گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. سب سے زیادہ ضرورت تم کو آخرت میں ہوگی معافی کی، اس دن میں اس کو معاف کر دوں گا کہ میرے بندے کو اس نے معاف کر دیا تو میں اس کو معاف کر دوں. تو فلا تعجروا بما تعلموا فيه انما وبال ذلك عليكم. بھائی یہ سب نصیحتیں، یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سنتیں صرف ظواہر کی حد تک محدود نہیں ہیں، یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ تعالی ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری نصیحتیں ضروری نصیحتیں ہیں، زندگی میں اپنا لیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، عداوتیں مٹ جائیں، فتنہ ختم ہو جائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اشارات پہ عمل کریں. اللہ. ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. حضرت قیس ابن بشر تغلبی فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا حکیم هذه الامہ. حکیم الامہ کا خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دیا. یہ حکیم ہیں اس امت کے، اتنے بڑا جس کو حضور فرماتے ہیں حکیم الامہ، اندازہ لگائیے. تو وہ دمشق میں رہتے تھے. تو وہاں ایک اور صحابی رہتے تھے، ان کا نام تھا سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالی. یہ سہل بن حنظلیہ جو صحابی تھے یہ بڑے گوشہ نشین قسم کے بزرگ تھے. لوگوں کے پاس زیادہ آنا جانا نہیں، ملنا جلنا نہیں، بس نماز کو آئے، مسجد میں اپنی نماز پڑھی، جا کر اپنا ذکر تسبیح مشغول ہو گئے، زیادہ لوگوں سے ملتے جلتے بھی نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوتے تھے ابو الدرداء کے پاس، تو یہ پاس سے گزرے حضرت سہل بن حنظلیہ. تو حضرت ابو الدرداء نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ کلمۃ تنفعنا ولا تضر، کہ ہمیں ایک ایسا کچھ کلمہ سنا دیجئے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. آپ کو تو کوئی نقصان ہوگا نہیں، ایک کلمہ اگر آپ ہمیں سنا دیں گے تو نصیحت کی کوئی بات ہمیں کہہ دیں گے تو آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا نفع ہو جائے گا. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ابو الدرداء وہ صحابی جن کو حضور نے حکیم الامہ فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث کے امین اور راوی، لیکن ایک غیر معروف سے صحابی ہیں سہل بن حنظلیہ، وہ پاس سے گزر رہے ہیں تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہمیں کوئی نصیحت کی بات سنا دیجیے. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ نصیحت بھی عجیب چیز ہے. یہ کسی اللہ والے سے جو بھی ملے، اللہ والے کیا کسی بھی عام مسلمان سے بھی نصیحت لے لیا کرو، اس واسطے کہ یہ مت دیکھو کہ وہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر ایسی نصیحت جاری فرما دے جو تمہارے لیے تمہارے دل پہ اثر انداز ہو جائے، تمہاری زندگی بدل. اور میں نے اپنے والد سے براہ راست سنا، فرماتے تھے کہ میں کبھی جا رہا ہوتا ہوں راستے میں، تو کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے جلسے سیرت ویرت کے ہوتے رہتے ہیں، تو کوئی واعظ کہہ رہا ہوتا ہے جلسے میں،
پتہ ہی نہیں کون ہے. فرماتے تھے کہ میں تھوڑی دیر ضرور کھڑے ہو کے سن لیتا اس کی بات، اس خیال سے، اس نیت سے کہ شاید اس کی زبان پر کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ ایسا جاری فرما دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو جائے. اب اندازہ لگائیے، مفتی اعظم پاکستان اور اتنے بڑے عالم جن کے پاس ساری دنیا نصیحت لینے کے لیے آتی ہے، ایک عام آدمی واز کہہ رہا ہے، اس کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں سن لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مجھے کوئی اچھی بات سنوا دے، میری زندگی پر اثر انداز ہو جائے. تو یہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہی نہیں، وہ ہر ایک کو اپنے آپ سے بڑا سمجھتا ہے. تو ابو الدرداء ان صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نصیحت سنائیے جو آپ کو ہمیں فائدہ پہنچائے، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو انہوں نے بھی فوراً ایک حدیث سنا دی، ایک واقعہ سنا دیا. واقعہ یہ سنایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا جہاد میں. تو وہاں سے جب لوگ واپس آئے تو ان میں سے 2 آدمی حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ بھئی جب ہم لڑائی میں تھے تو ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے دشمن پر حملہ کیا، پتہ نہیں تلوار سے کہ نیزے سے حملہ کیا، اور حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ لو یہ لے لو، میں بھی غفار کے قبیلے کا ہوں. یعنی اپنی بہادری کا ایک اظہار کرتے ہوئے کہ غفار کے قبیلے کے لوگ بہادر ہوتے ہیں، تو میں بھی غفار کے قبیلے کا ہوں، مجھ سے لے لو یہ وار. تو گویا اس وقت وار کرتے ہوئے اپنے قبیلے پر، اس کی بہادری پر فخر کیا. تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے، اس نے جو یہ کلمہ کہا، یہ کلمہ ٹھیک کہا کہ غلط کہا، اچھا کیا کہ برا کیا؟ دوسرے نے کہا بھئی یہ تو بڑا غلط کام کیا اس نے، اس سے تو اس کا جہاد کا اجر ختم ہو جائے گا، کیونکہ جہاد تو وہ ہے جو اللہ کے لیے خالصتاً ہو، اپنی بہادری دکھانے کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے قبیلے کی بہادری کا اعلان کرنے کے لیے. تو یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا بھئی حضور سے پوچھ لو کہ یہ جو اس نے کہا تو واقعی برا کیا کہ اچھا کیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ایسا ہوا تو جس شخص نے یہ کہا اس کا ثواب جہاد کا ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس، کہ نہیں بھائی ایسے کہنے میں کوئی حرج نہیں. اس نے اگر کہا، اور پھر جملہ فرمایا کہ لا باس ان یؤجر و یحمد، بھائی اس میں کیا حرج ہے کہ ایک مومن کو اجر بھی ملے آخرت میں اور اس کی تعریف بھی ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ایک عمل کیا، اس پر آخرت میں اجر تو ملے گا ہی، لیکن اگر تعریف بھی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں دنیا کے اندر. یہ بھی اس سے اس کا اجر ختم نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرما دی، جو بعض لوگوں کے دل میں ہوتی ہے کہ اگر کسی عمل کی بنا پر کسی نے تعریف کر دی تو سمجھتے ہیں کہ اجر باطل ہو گیا. نہیں، اگر تم نے عمل اللہ کے لیے کیا تھا، اخلاص کے ساتھ کیا تھا، تو اگر کسی نے تعریف کر دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انعام ہے. ہاں اس تعریف سے پھولنا نہیں چاہیے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر شکر ادا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرا اچھا حال اس کے اوپر ظاہر فرمایا اور اس بندے کی زبان پہ بڑی تعریف جاری ہو گئی. تو اس واسطے اس کے اوپر تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا، ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو الدرداء کے پاس، تو پھر وہ گزرے حسین بن ابی حنظلیہ. تو حضرت ابو الدرداء نے پھر کہا کہ کلمۃ تنفعنا ولا تضر، کہ ایک کلمہ اور سنا دیجیے، کل ایک سنایا تھا، ایک سنا دیجیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے. تو انہوں نے سنایا کہ المنفق علی الخیل کالباسط یدہ بالصدقۃ لا یقبضها. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہاد کے گھوڑوں پر پیسے خرچ کرے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا ہاتھ ہر وقت صدقے کے لیے کھلا ہوا ہو. یعنی جہاد کے کسی کام میں بھی آدمی پیسے خرچ کرے تو ایسا ہے جیسے ہر وقت صدقہ دے رہا ہو مسلسل، اتنا ثواب اس کے اوپر ملتا ہے. اچھا مجھے تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، ختم کرتے ہیں. پھر تیسرے دن کہتے ہیں گزرے تو حضرت ابو الدرداء نے پھر پوچھا کہ کلمۃ تنفعنا ولا تضر، کہ ایک اور مجھے ہمیں کلمہ سنا دیجیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے، آپ کو نقصان نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، ان کا نام خریم اسدی تھا. تو ایک دن ان کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی خریم اسدی بڑا اچھا آدمی ہے،
اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتا. یہ دو جملے فرما دیے. اگر بال لمبے نہ ہوتے اور ازار ٹخنے سے نیچے نہ ہوتا تو بڑا اچھا تھا. کسی نے یہ جملہ پہنچا دیا حضرت ابراہیم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل میں حضور کا مقصد ہی یہ تھا کہ پہنچا دیا جائے. پہنچا دیا تو ان کو اطلاع ملی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اچھا آدمی ہے مگر یہ دو باتیں ہیں. ایک تو بال لمبے ہیں, بال ان کے لمبے تھے ایسے کہ جو شانوں سے بھی نیچے لٹکے ہوئے تھے. اس میں عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے تو اس لیے منع ہے. انہوں نے کہتے ہیں کہ جو ہی یہ بات سنی تو فوراً چھری منگائی اور اس سے اپنے بال کٹوا کر کانوں کے برابر تک کر لیے اور اپنا جو ازار ہے اس کو ہمیشہ کے لیے تو ٹخنوں سے اوپر کر لیا. فوراً عمل کر لیا. چوتھے دن پھر حضرت ابو الدرداء نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت سنائیے. تو آپ نے اس وقت سنایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو بھی ٹھیک رکھو, اپنے لباس کو بھی ٹھیک رکھو. یعنی گھروں کو بھی ایسا رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا کچھ اظہار ہو. یہ نہیں ہے کہ ہے تو دولت مند آدمی فقیر بنا پھر رہا ہے. اور لباس کو بھی اچھا رکھو. یہ نصیحت فرمائی. بس بھائی اب وقت ختم ہو رہا ہے. دعا فرما لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرو. یا ارحم الراحمین, اتباع سنت کی توفیق کامل عطا فرماؤ. یا اللہ ہر طرح کے شر, فتنے, معصیت, منکرات, گناہوں سے ہماری, ہمارے گھر والوں, اعزاء, احباب, متعلقین سب کی حفاظت فرما.